شب قدر کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی رات کون سی دعا مانگنا سکھائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دعا سے آغاز کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی ماہ رمضان کی برکتوں کے صدقے بخشش و مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب حدیث مبارکہ سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جمع غفیر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور فرشتوں کا یہ گروہ اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنا تہبند کس کر باندھ لیتے، راتوں کو ذکر الہی سے زندہ کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت میں ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مجاہدہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کرتے اتنا کسی اور عشرہ میں نہ کرتے۔ بخاری اور مسلم کی ہی ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے ثواب کا گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مہینہ تم پر آیا اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ ابن ماجہ میں ہی ایک اور روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں باقی دنوں سے بہت زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ غنیت الطالبین میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جہاں فرشتے سجدہ یا قیام کی حالت میں مومن مردوں یا عورتوں کے لیے دعا نہ مانگ رہے ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، تمام مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اطاعت گزار ہو تو تم پر قبولیت اور احسان کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم گناہگار ہو تو تم پر بخشش کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم سو رہے ہو تو تم پر رضا الہی کے ساتھ سلام ہو، اگر تم قبر میں ہو تو تم پر خوشی اور خوشبو کے ساتھ سلام ہو۔ ناظرین محترم، شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جو رزق مانگتا ہے اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے، جو عافیت مانگتا ہے اس کو عافیت عطا کی جاتی ہے، اور جو صحت کا سوال کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اس کو صحت کا تحفہ عطا ہوتا ہے، جو خیر و برکت اور بھلائی کی دعا مانگتا ہے اس کو خیر اور بھلائی عطا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد اس عظیم رات میں اولاد کے لیے دست سوال دراز کرتا ہے تو اس کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ معظم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فرشتے روز زمین پر گلی گلی ہر کوچے میں پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کو معاف کر دوں، اور یہ عمل طلوع فجر تک جاری رہتا ہے، اور خوش نصیب اپنی خالی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ شب قدر کی اصل عبادت رات کا قیام یعنی نماز ہے۔ اس رات کو جتنا ممکن ہو سکے قیام کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر فرض نفل نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اس رات کے اندر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوب توبہ و استغفار کرے، اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرے اور اپنی لغزشوں پر ندامت کا اظہار کرے۔
नाज़रीन, शब कदर की खास दुआ इस अजीम रात की हर घड़ी कबूलियत से मालामाल होती है। हर लम्हा अल्लाह करीम की तवज्जो और रहमत का दरिया जोबन पर होता है। लिहाजा हमें पूरे ज़ौक़ और शौकत के साथ दुआ मांगने का एहतमाम करना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि मैंने अल्लाह के पाक नबी के खिदमत में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे लैलतुल क़द्र नसीब हो तो मैं क्या दुआ मांगूं? तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुआ करो, ऐ अल्लाह तू बेशक माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ फरमाने को पसंद करता है, हमें भी माफ़ फरमा। ये एक जामे दुआ है जो उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़रिया से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तालीम फरमाई। शब कदर का गालिब इम्कान बाज़ सूफ़िया किराम का तो ये फरमाना है कि शब कदर सारा साल घूमती रहती है, लेकिन अहादीस मुबारका की रोशनी में ये बात वाज़िह होती है कि शब कदर रमज़ान मुबारक की आखिरी ताक रातों में पाई जाती है। और गालिब गुमान ये होता है कि 27वीं रमज़ान की शब कदर है। लिहाजा हमें रमज़ान की आखिरी अशरा की ताक रातों को जाग कर ख़ुसूसी एहतमाम करना चाहिए ताकि अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक करार पाएं। नाजरीन, जो पढ़ा जो सुना अल्लाह करीम कबूलियत अता फरमाए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।